سوال ہے کہ حسینیت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ رستہ روکنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ حسینیت۔ یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کہ اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے۔ مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا۔ ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا، تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے، اور ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد کرتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دی۔ آج ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں تو بڑی چیخو پکار کر رہے ہیں، مولوی صاحب ہون پتا چلے ہی، اب رو رہے ہو آ کے میڈیا پہ، ہمارے گھر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، بوٹوں سمیت داخل ہو گئے، ہماری بہنوں کو گرفتار کر کے لے گئے، بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے گئے، کھینچ کے لے گئے، دوپٹے اتار دیے اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ آج تیرے گھر میں یہ کچھ ہوا ہے تو تجھے بڑی چیخیں یاد آ رہی ہیں، اور جن بدبختوں نے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے، محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، تو کہتا ہے ان پر لعنت نہ بھیجو۔ اور میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا۔ میرے سنی بھائیوں، اوے رب دا واسطہ جے، اگر آل محمد لے گئے شیعہ تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ٹھینگا؟ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائیں، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ ایمان تو نام ہی آل محمد کی غلامی کا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آل محمد کے در پہ آ جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی گدائی کر لو، نوکری کر لو۔ آج دائیں بائیں جو سنیت کے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم جسے یہ سرٹیفکیٹ دیں گے وہی سنی ہوگا۔ آج جو بڑے بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، ان سے جب سوال پوچھا گیا، یہ میں کو کچی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں گے تو ادھر ویڈیو چلا دوں گا، اسی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، تو جماعت کے امیر صاحب کہتے نہیں بھیجنی چاہیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یار، میں چلا دوں ادھر ہی ویڈیو۔ اس نے کہا نہیں، زبان بند رکھنی چاہیے، کف لسان، اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، آج میں نے یہی موضوع بیان کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، 80 کے قریب تو آیات اس وقت میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی ساری لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی ایک لعنت ایسی نہیں، سنگل کرس، ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو۔ میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے چودے کی ناک میں۔ ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ،
اور یزید کے ووٹروں میں. یزید کا سگا بیٹا تھا, اس کا نام تھا معاویہ بن یزید. میں اسے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوں. وہ یزید دا سکا پتر یار. امام ابن حجر مکی یہ اہل سنت کے کٹر امام ہے, کٹر. وہ یار نارمل امام نہیں یار, کٹر امام ہے جس نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں, السوائق کے مہر کا. اس کا معنی ہوتا ہے کڑکتی بجلیاں. پوری کتاب شیعہ کے رد میں, اور خانہ کعبہ کے بھی امام رہ چکے. سنیوں میں اس سے بڑا سخت امام میرے پاس کوئی نہیں. وہ بھی اپنی کتاب میں یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ لے کے آئے. یہ میرے پاس موجود ہے. ایتھے کل پرسوں والی گل کوئی نہیں, ایتھے ہی دکھانا ہے میدان چے. اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. جب یزید پلید لعنتی مر گیا تو یزیدیوں نے اٹھا کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں معاویہ ثانی بھی, یعنی معاویہ بن یزید. چونکہ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے, اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید. جب اس کو تخت پہ بٹھایا تو اس نے سب اپنے دوست احباب, حلقہ احباب, عزا وقارب کو اکٹھا کیا, جمع کیا, اور ان سے خطاب کیا. جملہ سنے ذرا, وہ یزید دے سکے پتر دی گل کرنا پہ. یزید کا بیٹا کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے, یہ جو تخت خلافت ہے, یہ تو نام میرے دادا کا حق تھا. اس نے بھی حبل اللہ, اللہ کی رسی جو حضور کی آل اولاد ہے, وقت کے امام کے سامنے اس نے خروج کیا اور کہتا ہے نہ ہی یہ میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی وقت کے امام کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا. لہٰذا میں لعنت بیچتا ہوں اس تخت پہ. دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت بیچ کے, تخت پہ تھوک کے اس نے جا کے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا. کئی دنوں کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو اس کی لاش نکلی. دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت کر کے جنگلوں میں چلا گیا اور وہیں جا کے مر کھپ گیا. کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کو شہزادہ کہنے والے, یزید کو رضی اللہ کہنے والے, یزید کو جنت میں تون دینے والے, یزید کو لعنت سے بچانے والے, اے یزید دے نمے پتر کتھا جام پہنے. وہ لعنت ہے اس نظریے پہ جس نظریے میں یزید بھی لعنتی نہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یزید ان کا لگتا کیا ہے. یارو ایک طرف پاک محمد کے پاک کندھوں کی سواری کرنے والا حسین, الحسین منی وانا من الحسین, وہ جنت کا سید, جنت کا سردار, جنت کا وارث, جنت کا بادشاہ, اور دوسری طرف یہ غلاظتوں کا, نجاستوں کا ڈھیر یزید. بخاری کھولیں, یہ اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. سنیں ذرا بات, میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جن کی زبان میں اللہ بولتا ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت ما من احببتا. میرے امتیو میری بات یاد رکھنا, جی آقا
آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اسی کی مجلس میں ہوگے، اسی کی سنگت میں، اسی کی قربت میں، اسی کی رفاقت میں، اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے جس سے دنیا میں محبت کر کے گئے ہو۔